اب جو میں ٹاسک کرنے جا رہا ہوں جی وہ کچھ ذرا آپ سمجھیے گا اس کو, وہ کیا ہے. لیٹ سے برانچ اے والا نیٹورک, یہ پورا نیٹورک, یہ آپ اس کے ریسپانسبل ہیں, آپ اس کے سسٹم ایڈمنسٹریٹر یا آپ اس کے نیٹورک ایڈمنسٹریٹر ہیں, اور آپ کو اب یہ ٹاسک دیا جا رہا ہے کہ یہاں پہ ایک راؤٹر سی اور ڈی ہے, اس پرائیویٹ نیٹورک کے اندر ایک راؤٹر سی اور ڈی ہے, اس کی ریموٹ ایکسس آپ نے انیبل کرنی ہے. جس طرح میں کہتا ہوں نا, میں گاڑی میں بھی جا رہا ہوں, میں اپنے موبائل فون سے میں نے ٹرمینل اپلیکیشن انسٹال کی ہوئی ہے, تو میں کاربٹ کا کوئی بھی راؤٹر یا سوئچ جو ہے وہ ریموٹلی ایکسس کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ اگر کوئی سرور ہے تو میں اسے ریموٹلی ایکسس کر سکتا ہوں. ویسے تو میں نے اپنے گھر میں بھی میرا آئی پی اسٹیٹک ہے, وہاں بھی کچھ سرورز ہیں, انہیں میں یہاں سے بیٹھ کے ریموٹلی ایکسس کر لیتا ہوں. اکثر ضرورت پڑ جاتی ہے کوئی لیب کرانے کے لیے یا کوئی ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے, تو ان کو یہاں سے بیٹھ کے ایکسس کر لیتا ہوں. اسی کے لیے میں نے 2 سرور بھی یہاں پہ بنائے ہوئے ہیں. تو میں کہتا ہوں آپ کے پرائیویٹ نیٹورک میں 2 سرورز ہیں, ٹھیک ہے جی, اور 2 راؤٹرز ہیں جن کی ریموٹ ایکسس آپ نے 2 کا ایچ ٹی ٹی پی انیبل کرنا ہے. سمجھیں 2 ویب سائٹس بنی ہوئی ہیں علیحدہ علیحدہ سرورز کے اوپر, 2 ویب سائٹس بنی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کو جو ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ کہیں سے بھی بیٹھ کے انٹرنیٹ سے کہیں پہ بھی بیٹھ کے ایکسس کیا جا سکے, یا یہ جو 2 راؤٹر ہیں ان کو ریموٹلی ایکسس کیا جا سکے. سب سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ان راؤٹرز پہ ایک مسنگ پارٹ ہے, یہ پہلے بھی آپ نے نوٹس کیا تھا, میں نے پہلے بھی دکھایا تھا. ان میں آئی پی تو کنفیگرڈ ہے, شو آئی پی انٹرفیس بریف. ٹھیک ہے جی, آئی پی کنفیگرڈ ہے, لنک اپ ہے. ٹھیک ہے جی, لیکن اگر راؤٹر سی کی ٹریفک اس نیٹورک سے باہر جانی ہے تو اس کے لیے یا تو ڈیفالٹ گیٹ وے ہونا چاہیے, یا اگر راؤٹنگ انیبل ہے راؤٹر پہ تو ڈیفالٹ روٹ ہونا چاہیے. میں نے یہ چیز ایکسپلین کی تھی, ایک راؤٹر پہ ڈیفالٹ گیٹ وے اور ڈیفالٹ روٹ کب کنفیگر ہوتا ہے. ڈیفالٹ گیٹ وے کب کنفیگر ہوتا ہے, جب راؤٹنگ ڈسیبل ہو. کیسے ڈسیبل ہوتی ہے, نو آئی پی راؤٹنگ سے. اور اگر راؤٹنگ انیبل ہے تو آپ ڈیفالٹ روٹ کنفیگر کر دیں. تو میں چونکہ انیبل ہے اس پہ راؤٹنگ, میں کہتا ہوں جی آئی پی کو روٹ بتانا ہے 192.168.1.1. غالباً اس راؤٹر کا جو یہ والا آئی پی ہے وہ 1.1 ہی ہے. ٹھیک ہے جی, 1.1 ہے. تو میں یہ راؤٹر سی پہ آ کے 1. آئی پی کو روٹ بتانا ہے 0.0.0. ایک سیکنڈ جی, 0.0.0.0 اور 192.168.1.1 ایسے کنفیگر ہوتا ہے نا ڈیفالٹ روٹ. اب دیکھیں نا اسٹیج پہ مجھے تو یہ یقین ہونا چاہیے آپ نے کیا ہوا تو پتا ہے بس. ٹھیک ہے جی, تو ٹیکنیکلی اس کا ڈیفالٹ گیٹ وے ہے, یعنی راؤٹر سی کے لیے جب بھی کوئی ان نون آئی پی ہوگا تو وہ پیکٹ کہاں بھیج دے گا, اس پہ. تو یہ گیٹ وے ہے اس کے لیے, ساتھ ہیں, ایسے ہی کنفیگر ہوتا ہے. پکا لگے آتے ایک کام اور بھی کر لیتے ہیں, ڈو شو رن لائن وی ٹی وائز کی دیکھنا چاہ رہا ہوں, یہ ٹیلنٹ ہو سکتا ہے, ہو جائے گا, کیونکہ نو لاگ ان بھی اور پریویلیج لیول کیا رکھا ہوا ہے 15, سیدھا انیبل موڈ میں, سیکیورٹی نہیں رکھی ہوئی, لیب ہے, کر سکتے ہیں ہم. ساتھ ہیں آپ لوگ. اچھا جی, یہ ایک راؤٹر ڈی بھی ہے ادھر, راؤٹر ڈی پہ بھی آئی پی کنفیگرڈ ہے بٹ گیٹ وے نہیں ہوگا. شو آئی پی انٹرفیس بریف, آئی پی کنفیگرڈ ہے تو گیٹ وے ہم دے دیتے ہیں. آئی پی کو روٹ بتانا ہے 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1. ٹھیک ہے جی, تو راؤٹر سی اور راؤٹر ڈی اب اس پرائیویٹ نیٹورک سے باہر بھی کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں, کر سکتے ہیں. ایک دفعہ کرا کے دیکھ لیں, دیکھ لیں. ڈو پنگ 1.1.1.2, یہ میں نے کس کو پنگ کیا ہے, راؤٹر سی سے راؤٹر بی کو پنگ کیا, ہو رہا ہے نا. ٹھیک ہے جی, اسی طرح راؤٹر ڈی سے بھی ٹرائی کر لیتے ہیں. پنگ 1.1.1.2. ٹھیک ہے جی, پہلی دفعہ پنگ کرنے میں پہلا پیکٹ ڈراپ ہوتا ہے, اس کے بعد نہیں ہوگا. ہو رہا ہے پنگ, اس کا مطلب ہے جیسے باقی ڈیوائسز کمیونیکیٹ کر رہی تھیں اب یہ بھی کریں گے. ذرا راؤٹر ڈی پہ بھی شو رننگ کر کے دیکھ لیں اس کی لائن وی ٹی وائی کی کیا صورتحال ہے, یہ بھی ٹیلنٹ ہو جائے گا. بالکل ہو جائے گا, ویری گڈ ہو گیا جی. اچھا, یہ سرورز پہ بھی ذرا نظر ڈال لیتے ہیں. میں سرور پہ دیکھنا چاہ رہا ہوں آئی پی, آئی پی کنفیگرڈ ہے جی, گیٹ وے بھی سب کچھ کنفیگرڈ ہے. سروسز میں ایچ ٹی ٹی پی بائی ڈیفالٹ انیبل ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی,
اور index.html والی فائل آپ نے اگر بدلنی ہو تو بدل لیں. میں نے ویسے نام ہی یہی رکھا ہوا ہے server0.com, آلریڈی چینج کیا ہوا ہے, یہ نام آپ کو بدلنے آتے ہیں, ٹھیک ہے جی. تو لہٰذا مجھے اس کو چھیڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. server1.com بھی اس کا نام بھی ویسے ہی ہوگا, ٹھیک ہے جی. یعنی میں ان سرورز کو HTTP کر سکتا ہوں, یہ سارا کام آپ کو آتا ہے, اب کچھ نیا نہیں ہے. اتنی محنت سے وہ چھوٹے چھوٹے بلڈنگ بلاکس ہم نے بنائے تھے, ہر ٹاپک پہ محنت کی تھی. اب جب سب کچھ اکٹھا ہو رہا ہے تو اس وقت اب آپ نے یہ نہیں کہنا یہ تو ہمیں آتا ہی نہیں ہے, اب تو آنا چاہیے سب کچھ, اب تو وقت آیا ہے, ٹھیک ہے جی, ان کو استعمال کرنے کا. اچھا جی, اب کہانی یہ ہے, ابھی ذرا اس سچویشن میں اپنے آپ کو رکھیں اور سوچیں کہ میں کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ آپ کا آفس ہے جہاں آپ جاب کر رہے ہیں, برانچ اے, راؤٹر اے کا پرائیویٹ نیٹ ورک, یہ آپ کا آفس ہے جو آپ کی رسپانسبلٹی ہے, آپ کی ایڈمنسٹریشن کے سکوپ میں آتا ہے. آپ نے راؤٹر سی ڈی اور ان دونوں سرورز کے لیے کچھ اس طرح سے کانفیگریشن کرنی ہے کہ دنیا میں آپ کہیں بھی ہو یا کوئی بھی بندہ ہو وہ انہیں ریموٹلی ایکسس کر سکے, ان دونوں ویب سائٹس کو ایکسس کر سکے. server0.com, server1.com, یہ دونوں ویب سائٹس دنیا میں کہیں سے بھی بیٹھ کے اوور دا انٹرنیٹ ایکسس ہونی چاہیے. دونوں ویب سائٹس اوور دا انٹرنیٹ ایکسس ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. اگلی بات, سی اور ڈی, راؤٹر سی اور ڈی دنیا میں کہیں سے بھی بیٹھ کے ٹیل نیٹ ہو جانا چاہیے. جب آپ کہتے ہیں دنیا میں کہیں سے بھی بیٹھ کے بھی, تو درمیان میں انٹرنیٹ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آئے گا. تو اوور دا پبلک نیٹ ورک ہی آئے گا نا. تو انٹرنیٹ کی دنیا میں تو کمیونیکیشن ہو ہی صرف اور صرف پبلک آئی پی کی بیس پہ سکتی ہے, پرائیویٹ آئی پی استعمال نہیں ہو سکتا. ساتھ ہیں آپ لوگ؟ آپ پبلک آئی پی یوز کریں گے, اسٹیٹک آئی پی کا استعمال نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے جی. تو اب میں نے کسی کو پبلک آئی, اب ذرا سوچے, میں نے اور ہم نے ابھی ڈی این ایس نہیں کیا, وہ کر لیں تو آپ کو پتا آپ ڈومین نیم بھی یوز کر سکتے ہیں, آتا ہے آپ کو, ٹینشن نہیں لینی. چلے فی الحال آئی پی ہے نا, ہم آئی پی کے ساتھ ایچ ٹی ٹی پی بھی کر سکتے ہیں اور ٹیل نیٹ بھی کر سکتے ہیں, ہمیں وہ بھی آتا ہے. ویری گڈ, ہو گیا, بڑا اچھا لگا کہ آپ کو یاد ہے, ٹھیک ہے جی. لیں جی, server0.com یہ ویب سائٹ اب بندے نے ایکسس کرنی ہے, ڈی این ایس نہیں کیا ہوا آپ نے, تو آپ اس کو آئی پی بتائیں گے نا. آپ اس کو کہیں گے یہ آئی پی ہے, ذرا براؤزر میں جا کے آئی پی ٹائپ کر لو. تو وہ براؤزر میں کیا آئی پی لکھے گا؟ وہ تو پرائیویٹ آئی پی ہے. پرائیویٹ آئی پی تو انٹرنیٹ میں استعمال ہی, وہ زمانے تو گئے, اب تو ابھی تو بدلا ہے نا ہم نے ساری کہانی. انٹرنیٹ میں پرائیویٹ آئی پی, آپ اپنا پرائیویٹ آئی پی کسی کو بتا نہیں سکتے. وہ کہے گا یہ والا آئی پی تو میرا بھی ہے, یہی ہوگا نا, یہ تو میرا آئی پی ہے, کیونکہ آئی پی ڈپلیکیٹ ہو سکتے ہیں پرائیویٹ والے. تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ پبلک آئی پی. تو آپ کہیں گے 1.1.1.1. مجھے بتائیں 1.1.1 کس کا آئی پی ہے؟ راؤٹر اے کے سیریل 0 کا. اگر کوئی اس کو ٹیل نیٹ کرے گا تو کون ٹیل نیٹ ہوگا؟ راؤٹر اے. راؤٹر سی تو ٹیل نیٹ نہیں ہوگا, راؤٹر ڈی تو آپ نے راؤٹر ڈی کو بھی ٹیل نیٹ کرانا ہے, آپ کیا آئی پی بتائیں گے؟ 1.1.1. تو اس سے راؤٹر اے ٹیل نیٹ ہوگا, ڈی تو نہیں ہوگا. آپ کہیں گے ایچ ٹی ٹی پی کرو 1.1.1. تو اس سے تو راؤٹر اے کو ایچ ٹی ٹی پی کر رہے ہوں گے, یہ سرور تو ایچ ٹی ٹی پی نہیں ہوگا. پرابلم سمجھ آ رہی ہے؟ پکا سب کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو یعنی آپ دنیا میں کسی کو اپنا پبلک آئی پی ہی بتا سکتے ہیں, پرائیویٹ آئی پی تو بتا نہیں سکتے. اور پبلک آئی پی آپ کا ہے ہی ایک, تو وہ کس چیز کا ہو سکتا ہے؟ وہ تو ایک ہی ڈیوائس کا ہوگا, آپ کے راؤٹر کے ایک انٹرفیس کا وہ آئی پی ہے. اس پرابلم کا سلوشن کیا ہے؟ اس پرابلم کے سلوشن کا نام ہے پورٹ فارورڈنگ, جو کہ پیٹ ہی کی ایک شکل ہے, کچھ الگ نہیں ہوتا. اس پرابلم کا سلوشن کیا ہے؟ پورٹ فارورڈنگ. اچھا, اب یہ پورا سلوشن میں آپ کے سامنے کروں گا, یہ زبانی کلامی سمجھایا نہیں جا سکتا, کر کے دکھایا جا سکتا اور دیکھ کے ہی آپ سمجھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے جی. تو چلیں آپ ذرا دیکھیے گا, پرابلم صحیح سمجھ آئی ہے؟ پرابلم صحیح سمجھ آئی ہو تو سلوشن بھی ٹھیک سمجھ آ جاتا ہے, ٹھیک ہے جی. لیں جی, راؤٹر اے پہ آیا اور میں پورٹ فارورڈنگ کرنے لگا ہوں, چھوٹا کام نہیں, پورٹ فارورڈنگ ہونے لگی آپ کے سامنے, ٹھیک ہے جی. طریقہ کار کیا؟ سسکو آئی او ایس میں یہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ لکھیں گے آئی پی نیٹ امپلیمنٹ کرنا ہے انسائڈ سورس کے لیے, ابھی بھی وہی انسائڈ سورس کے لیے.
पोर्ट फॉरवर्डिंग आप कर रहे हैं ना, एक एक करके कराने लगे स्टैटिक। वाह वाह माशाल्लाह, क्या दिमाग चलता है आप लोगों का। मैंने आपको कहा था आप लोगों ने बड़ा इजीली लिया हुआ अपने आप को, इतने गए गुजरे नहीं आप, ठीक है। समझाया करो इन सारों को तो, ठीक है। जुबार ठीक है, खुद समझ गया है वो, आपको उसका पता नहीं है। आईपी नेट इनसाइड सोर्स स्टैटिक। अच्छा अभी तक कुछ नया हुआ है? ये लाइन आपने पहले भी लिखी थी ऊपर, सबसे पहला टास्क हमने यही किया था। अब आगे जरा चेंज कुछ करते हैं, क्वेश्चन मार्क किया तो ये टीसीपी यूडीपी बरामद हो गया यहां पे, ठीक है जी। अच्छा एचटीटीपी भी टीसीपी बेस्ड है और टेलनेट भी टीसीपी बेस्ड है, तो आने दे फिर टीसीपी को। रट्टा लगाया या हेल्प ले ली है? हेल्प ले ली, आप भी ले लेंगे जब जरूरत पड़ेगी, तो रट्टे लगाने की जरूरत नहीं। स्पेस देके क्वेश्चन मार्क, भाई आगे ऑप्शन ही एक है, तो जो है मजबूरी है वही लिखना है जो वो पूछ रहा है। कहता है इनसाइड लोकल आईपी एड्रेस, वाह 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 क्या खूबसूरत, खुद लेके चलेगा ये आपको। इनसाइड लोकल आईपी एड्रेस, पहले दोनों राउटर निपटा ले, सी और डी, ठीक है जी। राउटर सी का आईपी 12, इसका 13 है, ठीक है जी। तो इनसाइड लोकल आईपी प्राइवेट आईपी पूछ रहा है 192.168.1.12, 12 और 13 है ना, और वो 14 और 15 है आपके सर्वर, पक्का? ठीक है जी, एक दफा दोबारा 12 और 13 इनकी बात हो रही है जी, तो मैंने 12 लिख दिया। लिखने के बाद फिर स्पेस क्वेश्चन, फिर एक ही ऑप्शन है, लोकल टीसीपी या यूडीपी का पोर्ट नंबर आपने बताना है। आप 192.168.1.12 को क्या करना चाहते हैं? टेलनेट, तो टेलनेट का पोर्ट नंबर क्या होता है? 23। साथ हैं आप, पक्का? कोई परेशानी जरा सी भी नहीं है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। चलिए क्वेश्चन मार्क, और कमांड हम रट इसलिए नहीं रहे, है ही एक एक ऑप्शन। आगे देखें, अब थोड़ी सी आपको थोड़ी देर के लिए जरा सी परेशानी हो सकती है, लेकिन कोई मसला नहीं जी, नहीं यहां से ही, ठीक है। ये आपका इनसाइड लोकल प्राइवेट आईपी है, जिसको आपने क्या करना है? टेलनेट। लोकल पोर्ट नंबर क्या था? 23। इसके आगे अब मैंने क्वेश्चन मार्क किया और मैंने आपको कहा था वो हमें रास्ता खुद दिखा रहा है। क्या कहता है? इनसाइड ग्लोबल आईपी एड्रेस, ये क्या होता है? पब्लिक आईपी 1.1.1.1। परेशानी तो नहीं हुई कोई अभी तो? साथ हैं, बस अब ये आखिरी स्टेप है, आखिरी ऑप्शन है जो मैंने बतानी है। आप थोड़ा सा तकलीफ हो सकती है आपके दिमाग में हो, लेकिन आपने अभी उसको यहां तक साथ हैं आप, ठीक है जी। अच्छा मैं बता रहा था, अब इसके आगे जो अगली ऑप्शन है वो थोड़ी देर के लिए आपको परेशान कर सकते हैं। आप कहेंगे ये आपने ऐसे क्यों लिख दिया है, लेकिन ये वक्त खुद इसको साबित करेगा और आपको समझाएगा। इसको हम थोड़ी देर के लिए वक्त पे छोड़ देते हैं, वक्त 2-4 मिनट का, ज्यादा लंबा नहीं, ठीक है। मैंने किया क्वेश्चन मार्क, यहां पे वो कहता है ग्लोबल यूडीपी टीसीपी पोर्ट, ग्लोबल, ये पोर्ट नंबर पहले ऐसी कोई चीज आपके सामने नहीं आई थी, ठीक है। अब मैं आपको यहां पे एक चीज बताता हूं, आपने यहां एक ऐसा नंबर लिखना है जो कोई वेल नोन पोर्ट नंबर ना हो। समझाता हूं क्या मतलब। ये वेल नोन पोर्ट नंबर वो होते हैं जैसे 23 टेलनेट का है, 22 एसएसएच का, 80 एचटीटीपी, 123 एनटीपी का था यूडीपी का, 67 68 डीएससीपी के, ये वेल नोन होते हैं। मैंने एक टेबल भी आपके साथ शेयर किया था, कुछ हजार, पहले चंद हजार नंबर जो हैं, अब रोज के बेसिस पे कोई ना कोई नंबर बढ़ता जाता है उसमें, तो पहले कुछ हजार नंबर जो हैं वो वेल नोन है, उससे आगे 65,535 तक की रेंज है, सारी खाली पड़ी हुई, अभी तक वो डिफाइन नहीं हुए। आपने यहां जो नंबर लिखना है ना, कोशिश करें एंड वाली साइड से लिख लें, जो वेल नोन ना हो। कुछ भी लिख लें आप अपनी मर्जी से, ठीक है जी। मैं पता क्या लिख रहा हूं, मैं लिखता हूं जी 60012, हाँ 65,000 तक है, तो मैंने एंड के जरा थोड़ा करीब ही जाके लिख दिया। ये किसी चीज का पोर्ट नंबर नहीं है,
یہ ڈیفائنڈ نہیں ہے, یہ ویل نون نہیں ہے. میں نے یہ نمبر لکھ دیا, دل چاہ رہا تھا, یہی کیوں, بس ایسے ہی انٹر. میں نے آپ کو کب کہا آپ کو یہ سمجھ آ جانا جی پوری طرح, اس کو چھوڑ کے باقی تو سب سمجھ آ گیا. اگلی 2-3 لائنیں لکھوں گا, وہ خود بخود اب یہ چیزیں ایکسپلین ہونا شروع ہو جائیں گی. آگے چلتے ہیں, اگلی میپنگ کر رہا ہوں. آئی پی نیٹ انسائڈ سورس اسٹیٹک ٹی سی پی 192.168.1.13 اسے بھی ٹیلنیٹ ہی کرنا ہے, اس کا آئی پی بھی یہی ہے, اور یہاں پہ لکھ رہا ہوں 60013 کر دیتا ہوں. دیکھا کچھ لوگوں کو خود ہی سکون آنا شروع, اچھا لیکن میں خود ایکسپلین کروں گا, آپ نے اپنا اچھا نہیں کرنا. بھی آپ ہو سکتا ہے غلط دماغ میں کوئی چیز بٹھا لیں, ٹھیک ہے جی. آگے چلتے ہیں. آئی پی نیٹ انسائڈ سورس اسٹیٹک ٹی سی پی 192.168.1.14 1.1.1.1, ٹھیک ہے جی. اور یہاں پہ پورٹ نمبر پہلے 23 نہیں آئے گا, ایچ ٹی ٹی پی کا 80 ہوتا ہے, 80, ٹھیک ہے جی. اچھا آگے میں لکھ لیتا ہوں 60014, دیکھا خود آپ کے آوازیں 14 ہونا چاہیے, ٹھیک ہے جی, ویری گڈ. آپ ایرو کی کیا, 14 کی جگہ 15, باقی سیم رہے گا, اور یہاں پر بھی کدھر 1 یہ لو 1 یہ بھائی کے کہنے میں نے کیا کر دیا ہے, تکلیف ہو رہی ہے نا, ردم توڑ دیا ہے. اب اس نے کیا جو یہ صحیح کہا ہے ویسے اس نے, ڈو شو ہسٹری. وہ ایک آپ نے اس پہ نا وہ ایڈ ہے پورا, آپ نے دیکھا ہوگا, میم بھی چل رہی ہوتی ہے. وہ ایک بندہ ہوتا ہے, وہ چائے اس کو دینے آتا ہے, ٹھیک ہے جی, وہ کہتا ہے میری چائے ایسے سرو نہیں ہوگی, یہ چمچ جو ہے وہ سیدھے ہاتھ پہ الٹا کر کے رکھا جائے گا, ایک سائڈ پہ نمکین بسکٹ ہوں گے اور ایک سائڈ پہ میٹ, دوسری سائڈ کا جو آخری بسکٹ ہوگا اس کی شکل اوپر ہوگی, ٹھیک ہے جی. تو اس کے اینڈ پہ جو جملہ آیا تھا وہی بولا نا, سنا نا آپ نے, ٹھیک ہے جی. تو وہ کیڑے والا وہی تھا, ٹھیک ہے. تو یہ وہ تھا, یہ لیجیے میں نے لائنیں ترتیب سے جو میں تو سوچ رہا ہوں ساری میمز ہم نے پاس رکھ لو ریکارڈ, موقع پہ بندہ چلائے پھر مزہ آئے گا, ٹھیک ہے. ہاں یہ بھی ہے, ساری چل بھی نہیں سکتی لیکن یہ چل سکتی تھی. اچھا جی, تو یہ جناب ہم نے اب جو ہے یہاں سے لے کر یہاں تک آپ کے نوٹس میں ایڈ کر دیا. نمبر اس کے لیے 67-68 یوز ہوگا نا, یو ڈی بھی ہوگا ساتھ. پہلے یہ کر کے پھر میں اس پہ بات کرتا ہوں, یہ پہلے میں نپٹا لیں ایک دفعہ. اچھا جی, اب یہ کام کیسے کرے گا ذرا توجہ سے دیکھیں, توجہ چاہیے جی, توجہ سب کی. اب میں کہتا ہوں جی دنیا میں آپ کہیں سے بیٹھ کے انہیں ٹیلنیٹ کر سکتے ہیں اور ایچ ٹی ٹی پی کر سکتے ہیں. اب جس بندے کو میں ایچ ٹی ٹی پی کرنے کے لیے ڈیٹیل شیئر کروں گا یا انفارمیشن دوں گا, اسے میں 2 باتیں بتاؤں گا. اس کے ساتھ میں پبلک آئی پی اور گلوبل والا پورٹ نمبر شیئر کروں گا, پبلک آئی پی اور گلوبل والا پورٹ نمبر شیئر کروں گا. یعنی میں اس کو کہوں گا ٹیلنیٹ اگر کرنا ہے تو تم یوں کرو گے, ٹیلنیٹ 1.1.1.1 اور آگے تم لکھو گے 60012. سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا اب کیا ہوگا دیکھیں, 2 چیزیں ہیں نا, پورٹ نمبر, اچھا یہ والا پورٹ نمبر اب آپ کا ڈیسٹینیشن پورٹ نمبر ہے, سورس پورٹ نمبر اس بندے کا رینڈم ہوگا کوئی اور, ٹھیک ہے جی. یہ اب پورٹ نمبر جا رہا ہے ڈیسٹینیشن آئی پی, ڈیسٹینیشن پورٹ نمبر, ٹھیک ہے. ڈائیگرام پہ ہم آتے ہیں واپس, ادھر آ جائیں آپ, اور یہ لیں. لیٹ سے اب ہماری تو اس ڈائیگرام کی دنیا یہی ہے جتنی نظر آ رہی ہے, تو میں یہاں سے بیٹھ کے لیٹ سے اس پی سی سے
मैं टेलनेट 1.1.1 प्लस आगे लिखूंगा 60012 आईपी की मदद से तो मैं यहां पहुंच जाऊंगा, आईपी की मदद से यहां पे पहुंच जाऊंगा। अब ये राउटर ये कहेगा हाँ जी मैंने अब करना क्या, डीकैप्सुलेट करता है ना, वो करते करते ऊपर ट्रांसपोर्ट लेयर आएगी, पोर्ट नंबर खुलेगा तो पोर्ट नंबर क्या होगा 60012। अब ये कहेगा यार 60012 तो पता नहीं, ये तो मेरे पास तो ऐसी कोई चीज नहीं, ये कोई वेल नोन एप्लीकेशन तो है नहीं जो मेरे ऊपर चल रही हो। वो कहता है चलो यार जरा वो मैपिंग ही देख लेते हैं जो मेरे पास हुई हुई है। आपने अपने हाथों से उसे ये बात समझाई थी कि अगर ये वाला कॉम्बिनेशन तुम्हारे पास आया ये वाला, तो तुमने इसको ट्रांसलेट कर देना है इस पे। तुम 190 तुमने खुद नहीं कुछ करना, तुमने 192.168.1.12 को टेलनेट कर देना है। बात समझ आ रहा है? तो 1.1.1 टेलनेट नहीं होगा बल्कि 192.168.1.12 टेलनेट हो जाएगा। समझ आया? इसको कहते हैं पोर्ट फॉरवर्डिंग। आपने पोर्ट फॉरवर्ड की है, पोर्ट की बेस पे फॉरवर्डिंग हुई है, इस वाली पोर्ट की बेस पे डेटा इधर फॉरवर्ड हो गया। अब ये वाला टेलनेट करके दिखाऊं, यानी मैंने अब यहां बाहर से कहीं से अपने मोबाइल से 4G यूज करते हुए कॉर्बेट का कोई स्विच राउटर टेलनेट करना हो तो मैं पब्लिक आईपी के साथ क्या लिखता हूं, पोर्ट नंबर, जो मैंने खुद डिफाइन किए हैं। इसी तरह से यही कमांडें देके ग्लोबल पोर्ट नंबर, ठीक है। ये अब चलता कैसे जी, ये मैं यहां पे आया इस सिस्टम पे, और यहां आने के बाद हम चलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट में। कमांड प्रॉम्प्ट में अब मैं कमांड इस तरह से लिखूंगा टेलनेट 1.1.1.1। अगर मैंने यहां एंटर कर दिया तो क्या होगा, तो राउटर ए टेलनेट हो जाएगा, लेकिन मैं इसके आगे स्पेस देके लिख रहा हूं 60012। ये क्या हो गया, राउटर सी टेलनेट हो गया। ऐसे चल रही है पूरी दुनिया, ये पूरा इंटरनेट इस कॉन्सेप्ट के ऊपर चल रहा है जिस वक्त। वो मैंने ये तो बात पहले ही तय हो गई थी, अगर रिमोट एक्सेस करना है, जिस चीज को रिमोटली एक्सेस करना है या जिसने सर्विसेज देनी है, उसके लिए आईपी आपको स्टैटिक चाहिए। अच्छा, सिमिलरली अगर मैं लिखूं टेलनेट 1.1.1.1, पब्लिक आईपी तो देखें वही है, एक ही पब्लिक आईपी, लेकिन आगे क्या चेंज कर दूंगा, पोर्ट नंबर 13 लिखूंगा तो क्या होगा, हो गया। ये है पोर्ट फॉरवर्डिंग के कमाल। एक ही पब्लिक आईपी है और आपके नेटवर्क के अंदर जितनी भी चीजें हैं उसी से आप ओवर द इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं, एग्जिट करते हैं। अच्छा, ब्राउजिंग के लिए ब्राउजर में जाना पड़ेगा ना, वेब ब्राउजर पे आ गया, अगेन 1.1.1, ये एंटर किया तो क्या होगा, ये तो राउटर को एचटीटीपी करने की कोशिश करेगा जिसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा, राउटर के ऊपर कोई वेबसाइट तो नहीं बनी हुई। अच्छा, सिंटेक्स या फॉर्मेट डिफरेंट है, एचटीटीपी करते हुए आईपी के आगे कोलन लगाया जाता है और फिर पोर्ट नंबर लिखते हैं 60011 पहले कर ले हम, 11, ये हमारा सर्वर 2 है, बस अब 2 मिनट, ठीक है जी। 60011, ठीक है जी। सर्वर 1, एक सर्वर 0.com था और एक सर्वर 1.com था, ठीक हो गया, आराम आ गया, ठीक है, ऐसे ही होता है, ठीक है जी, ठीक है जी। तो सर्वर 1 डॉट, अच्छा अगर मैं यहां पे 1 की जगह 13 या 14 लिख दूं तो क्या होगा, सर्वर 0.com हो गया जी आपके सामने, सही है। इसके बाद खुशी होती है बंदे को, ये हुई ना बात, ये मजा आया, ठीक है जी। वो पहले सीधा सा अच्छा आईपी बदल गया, ठीक है, बदलता होगा, यहां पे अब आपको कुछ एहसास हो रहा है यार ये मैं भी कर सकता हूं ये काम, तो ठीक है, तो वो तो आप करेंगे तो पता लगेगा। तो अब आपकी बारी, ठीक है जी। नोट्स अभी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं,